कमीशन के लखनऊ पहुंचने से 2 रोज़ कबल अज़रा वहां पहुंची। लखनऊ में उसे 2 काम करना थे, एक नईम से मिलना, दूसरे साइमन कमीशन का इस्तकबाल। इस सिलसिले में लाहौर के वाक़यात और लाला लाजपत राय की मौत के बायस मुल्क भर में साइमन कमीशन की बेपनाह तशहीर हो चुकी थी और जिन शहरों में अभी उसे जाना था वहां हफ्तों पहले से सियाह झंडियों के साथ उसका इस्तकबाल करने की तैयारियां की जा रही थीं। उससे मुतल्लिक़ ख़बरों को इंतहाई अहमियत दी जा रही थी। मुल्क के बड़े बड़े अखबारों में उसकी नक्लो हरकत और दीगर मसरूफियात का हाल जल्दी हरूफ में छापा जाता था और हर मजलिस हर महफिल में उसका तज़किरा था। अज़रा इस मौके को हाथ से ना जाने देना चाहती थी। दिल्ली में रोशन आगा के डर से वो किसी भी मुजाहिरे में शरीक ना हो सकी थी, चुनाचे उसने लखनऊ जाने की ठान ली, जहाँ पर वो ज़िला जेल में नईम से भी मिल सकती थी। इस मुलाकात को बहरहाल उसने इस वक्त तक मुलतवी रखा जब तक कि साइमन कमीशन का इस्तकबाल ना कर लिया। लखनऊ की उस शफ़ाफ सुबह को कांग्रेस के दफ्तर से रवाना हुए। शहर और आसपास के देहात से आए हुए वो लोग हज़ारों की तादाद में थे। उनमें से ज़्यादातर तो शहर पहुंचने के लिए रात भर पैदल चलते रहे थे। गर्द आलूद बालों और थके हुए चेहरों वाले वो जाहिल, नंगे और बेकस लोग एक एक दो दो करके जमा होते हुए अब एक मुहिब और मुहर्रिक कुव्वत की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, जिस पर काबू पाने का काम हुकूमत की मुसल्लह इंतज़ामी मशीनरी के सुपुर्द किया गया था। मवेशियों के गले की तरह एक दूसरे से भड़ते, रेलते पेलते और गर्द उड़ाते हुए इन लोगों की आंखों में कोई तहैया, कोई बगावत ना थी, सिर्फ इल्मी और उम्मीद थी, जो भूखे मवेशियों की आंखों में दूर से चारे का खेत देखकर पैदा होती है। उनका नज़ारा देखने वाले के दिल में एक मजमूई ताकत के साथ साथ बेअंदाज़ा रहम के जज्बात पैदा करता था। अज़रा ने उन्हें देखा और सोचा, इनको कौन धोखा दे सकता है, इन्हें कौन पीठ दिखा सकता है। हज़ारों इंसानी सरों के ऊपर जगह जगह छोटे बड़े स्याह झंडे लहरा रहे थे और हुजूम में बार बार 3 अंग्रेज़ी अल्फाज की पुकार उठ रही थी, साइमन गो बैक। शायद ये अंग्रेज़ी ज़बान के सिर्फ़ 3 अल्फाज थे जो उनमें से बहुत सौ ने उम्र भर में सीखे थे और उनको इसका मतलब भी ना आता होगा, लेकिन वो उन्हें इस जज्बे से दोहराए जा रहे थे जैसे उनकी सैकड़ों बरस की मुशक्क़त और गुर्बत का इनाम इन्हीं 3 लफ्ज़ों में पिन्हा है। मुख्तलिफ़ सड़कों पर से गुज़रते हुए उनके साथ मज़ीद जत्थे आकर मिलते गए और रेलवे स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते इस लंबे चौड़े जुलूस में कई हज़ार का इजाफ़ा हो चुका था। रास्ते में सब सड़कों और पर पुलिस और फ़ौज का पहरा था। पिछली शाम उसी तरह के एक जुलूस को लाठी चार्ज के ज़रिए मुंतशर किया जा चुका था। रेलवे स्टेशन के सामने एक मैदान में उन्हें रोक दिया गया। घुड़सवार पुलिस के जवान आहनी जंजीर की तरह उनके आगे खड़े हो गए। उनके चेहरों पर कोई जज्बा ना था। वो अपने सामने खड़े हुए लोगों की आंखों में देखने से एतराज़ कर रहे थे और हुजूम के सरों के ऊपर ऊपर देख रहे थे। पीछे मैदान में फ़ौज और पुलिस की एक भारी तादाद बेतरतीबी से फैली हुई थी और उनसे परे ज़िले के तमाम हुकाम, जिनमें ज़्यादा तादाद गैर मुल्कियों की थी, फैले हुए थे। उन्होंने अपनी टोपियाँ आँखों पर नीचे तक खींच रखी थीं और धूप में उनके चेहरे जर्द दिखाई दे रहे थे। कई लोग आगे बढ़ने के इम्कान ना पाकर ज़मीन पर बैठने शुरू हो गए थे और जब वो सामने खड़े हुए मुसल्लह फ़ौजियों के चौबी चेहरों को देख कर उकता गए तो आपस में बातें करने लगे। अज़रा ने अपने करीब चंद किसानों को देखा। पहले उन्होंने एक कतार को तोड़कर छोटा सा दायरा बनाया, फिर एक ने सुन का एक टुकड़ा जलाकर आग सुलगाई, दूसरे ने पगड़ी टटोल कर तंबाकू और गुड़ निकाला, तीसरे ने हुक्का तैयार किया। फिर वो बैठकर बारी बारी कश लगाने और दिल जमी से बातें करने लगे। अज़रा ने सुना वो गांव की बातें कर रहे थे और फसलों की और बैलों की और तंबाकू की तारीफ़ जो शराब से ज़्यादा कड़वा था, और जिन्स की गिरानी की शिकायत, और अपनी औरतों की जो 8-8 माह की हामला थीं और खेतों में काम ना कर सकती थीं, और रोज़मर्रा की कितनी ही ऐसी बातें जो हर शाम को चौपाल में बैठ के किया करते थे। और अज़रा ने खामोशी से दिल में ताज्जुब किया कि ये मामूली लोग किस कदर आसानी के साथ वक्त की गिरानी को कबूल करके नज़रअंदाज कर देने के काबिल थे, और उस लिहाज से वो सामने खड़े हुए और फिरते हुए उन लोगों से किस कदर मुख्तलिफ थे जो अज़ियतनाक तवज्जो और एहतियात के साथ
اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اگلی صف میں کھڑے کھڑے اس نے پرویز کو دیکھا جو گھڑ سواروں کی قطار کے پیچھے میدان کو پار کر رہا تھا، اور وہ حیران رہ گئی۔ اس کے اندازے کے مطابق اسے اس وقت دلی میں ہونا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال ہوا کہ پرویز نے اسے دیکھ لیا ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار اسے خیال آیا کہ وہ کس قدر نامناسب جگہ پر کھڑی ہے، کتنے نامناسب ماحول میں، دکانداروں اور مزدوروں اور کسانوں کے درمیان، اور وہ پرویز کی بہن تھی، خان بہادر غلام محی الدین آف روشن پور کی لڑکی تھی، اور روشن محل میں چیف کمشنر کو مدعو کیا جاتا تھا کہ وہ گھڑ سواروں کے دوسری طرف کے گروہ سے تعلق رکھتی تھی اور اس طرف کھڑی تھی، تنہا، غیر محفوظ۔ اسے دل میں شرم محسوس ہوئی۔ اسی وقت پولیس کے جوانوں کی قطار بیچ میں سے ٹوٹ کر سامنے سے ہٹ گئی اور سامنے گرد کا طوفان دکھائی دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گرد میں سے نکل آئے۔ یہ گھڑ سوار فوجیوں کی قطار تھی جو میدان کے سارے طول میں پھیلی ہوئی تھی اور تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رفتار سے حملہ آور ہوتے ہوئے گھڑ سواروں کا نظارہ یقیناً حوصلہ شکن ہوتا ہے۔ ہجوم کی پہلی قطاروں میں ہلچل مچ گئی اور لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ پھر یک بیک کسی اندیکھی طاقت کے تحت مجمع ساکت ہو گیا اور فضا پر مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے کمرہ امتحان میں ہزاروں طالب علموں پر چھا جاتی ہے۔ صرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز باقی رہ گئی جو برق رفتاری کے ساتھ لہجہ بلہجہ قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ آخر پتھر کی طرح گڑے ہوئے مجمع کے ساتھ ٹکرا کر انہوں نے باگیں کھینچ لیں اور گھوڑے اگلے پاؤں اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ عذرا نے اپنے سر پر گھوڑے کے سم ہوا میں کانپتے ہوئے دیکھے اور اپنے آپ کو ایک لمبے قد کے مرد کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، مگر نیچے آتے ہوئے گھوڑے کا سم اس کے ماتھے سے ٹکرا گیا، جس سے وہاں پر خفیف سا زخم آ گیا اور قطرہ قطرہ خون بہنے لگا۔ اس کے بعد لاٹھی چارج شروع ہوا۔ سکوت اسی تیزی کے ساتھ ٹوٹ گیا اور چاروں طرف چیخو پکار مچ گئی۔ تیزی کے ساتھ سرسراتے اور مار گراتے ہوئے مقدر اور لاٹھیاں ان کے سروں پر سے گزرنے لگے۔ اچانک وہ بے حد خوفزدہ ہو کر واپس بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے لاٹھیوں کی ضربوں سے گرتے اٹھتے اور حاسدانہ جذبے کے ساتھ اپنی جگہ کی حفاظت کرتے ہوئے مرد دیکھے۔ ان کے ہاتھ واپس مار گرانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے اور ان کے چہرے شدید نفرت سے سیاہ ہو گئے تھے، اور غصے، ذلت اور جسمانی تکلیف کے ساتھ دانت ننگے کر کے وہ زمین سے اٹھ رہے تھے۔ عذرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے گھڑ سواروں کے چند چہرے دکھائی دیے۔ ان پر بھی وہی شدید نفرت اور تناؤ تھا۔ دفتن کوہرام اور افراتفری کے اس وقت میں عذرا کے دماغ نے بے حد واضح طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ کس طرح انسانوں کے دو گروہ بغیر کسی دیرینہ عناد اور جان پہچان کے نفرت اور انتقام کے جذبات لے کر اچانک آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں کہ حاکم اور محکوم گروہوں کے درمیان اس تیسرے گروہ کی، جو محکوم گروہ میں سے چنا جاتا اور ہتھیاروں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کس قدر لایعنی اور مضحکہ خیز پوزیشن ہے۔ چند لمحوں کے اندر اندر خیال کی یہ تیزی غائب ہو گئی اور وہی کنفیوژن پھیل گیا۔ لیکن یہ وقت اسے بہت دیر تک یاد رہا، اور اس واقعے کے گزر جانے کے بہت عرصے کے بعد اس نے نعیم سے اس کا ذکر کیا کہ کس طرح خطرے اور ابتری کے لمحات میں اس کا ذہن حیرت ناک طور پر واضح اور تیز تھا۔ روم کے عقب میں اس نے ایک شخص کو دیکھا جو الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے مجمع کی تصویریں لے رہا تھا۔ وہ ماتھے کے زخم پر سے کپڑا ہٹا کر عین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ مختصر سی مزاحمت کے بعد لوگ شدید ہوتی ہوئی ضربوں سے بلبلا کر بھاگ رہے تھے۔ حملہ آوروں نے کچھ دیر تک ان کا تعاقب کیا، پھر رک گئے۔ مجمع آگے جا کر ٹھہر گیا اور اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ سائمن کمیشن کے ارکان گاڑی سے اترے بغیر لکھنؤ اسٹیشن سے خاموشی کے ساتھ گزر نہ گئے۔ نعیم کی مشقت میں نمایاں طور پر کمی کر دی گئی تھی اور اب وہ محض قیدیوں کے پھٹے پرانے کپڑوں کی مرمت کرنے کے کام پر مقرر تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے سینے سلانے میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی اور اس کام سے خوش رہنے لگا۔ اس روز وہ آہنی جنگلے سے ٹیک لگائے بیٹھا ایک قمیص سی رہا تھا کہ کانوکٹ اوورسیئر نمبر 19 اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے عقب میں شور مچاتے ہوئے قیدی پانی کھینچ رہے تھے اور دھوپ سیدھی ان کے سروں پر پڑ رہی تھی۔ کانوکٹ اوورسیئر نمبر 19 نے شیشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جیب سے نکالا اور اس میں دیکھ کر
दाढ़ी के सफ़ेद बाल नोचने लगा। नईम अपने काम में मसरूफ़ रहा। ओवरसीयर ने दो एक बार खांसकर और अपने पाँव ज़मीन पर रगड़कर हस्बे मामूल अपनी आमद की इत्तला दी। जब नईम ने उसे कोई अहमियत ना दी तो उसने अपनी टांगें, जो पहले ही पसारे हुए था, बढ़ाकर ऐन उसकी नाक के नीचे रख दी। क्या कर रहे हो? उसने शीशे में देखते हुए पूछा। अंधे हो? नईम ने जवाब दिया। मैंने किसी लुंजे को आज तक कपड़े सीते हुए नहीं देखा। बेकार बातें मत करो, नईम ने उकताकर कहा। ओवरसीयर के पाँव में सुर्ख कच्ची खाल का नया जूता देखकर वो उसके टांगे पसारने का मतलब समझ गया। उसका जी चाहा कि नए खूबसूरत जूते की तारीफ़ करके जेल में ऐसी चीज़ें कम देखने में आती हैं, मगर वो जूते के मालिक से इस हद तक उकता चुका था कि खामोशी से कमीज़ पर झुका रहा और ओवरसीयर के शीशे में देखकर बाल नोचता और पाँव हिलाता रहा। तुम कै बरस के हो? नईम ने कपड़ा सीते सीते पूछा। 35। कितनी सज़ा बाकी है? 40। बाहर जाने से पहले मर जाओगे? पता नहीं, शायद। फिर दाढ़ी में से सफ़ेद बाल क्यों निकालते हो? वो शीशा ज़मीन पर रख कर दाढ़ी खुजाता हुआ सोचने लगा, फिर कहकहा लगाकर हंसा। सुअर, तुम क्या सोचते रहते हो? वो यकीनन अच्छे मूड में था क्योंकि उसने पाँव आगे खिसकाया और बोला, तुमने मेरा जूता देखा? नहीं, नईम ने जलकर कहा। हाँ, लोमड़ी के बच्चे, देखो कैसा खूबसूरत है। पता है मैंने कैसे लिया है? नईम खामोशी से कपड़ा सीता रहा। उसने जूता उतारा और उस पर बच्चे की तरह प्यार से हाथ फेर कर बोला, 10 महीने तक मैं इसकी राह देखता रहा हूँ। करमचंद को जानते हो? वो लंबा अफीमची जो 5 साल बाहर गया था। उसे साल भर तक मैं अफीम खिलाता रहा। जब जाने लगा तो बोला, उस्ताद तुम्हें दुनिया से क्या चाहिए? मैंने कहा, मेरे पीर की दरगाह पर सलाम पहुंचा आइयो। फिर मैंने सोचा, मुद्दत हुई मैंने नया जूता नहीं पहना। पीर को गोली मारो। तो उस दिन का गया हुआ कल वो हरामी लौटा और उसे बाहर वाली नाली पर रख गया। रात भर मैं उसे निकालने में लगा रहा। जब निकला तो भीगे हुए चूहे की तरह दिखाई दे रहा था, पर उसे मैंने निकाल कर छोड़ा। तुम्हारा बाप भी ना निकाल सकता। देखा, अच्छा है ना? काफ़ी देर के बाद नईम ने तल्खी से कहा, हाँ, तुम जलते हो इसीलिए इसकी तारीफ़ नहीं करते। इसे निकालने में मेरी खोपड़ी पर 13 ज़ख़म आए हैं। तुम्हारी शेखियाँ सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। चुप रहो, वो हुर्राया और शीशा उठाकर दाढ़ी साफ़ करने लगा। दोनों खामोश बैठे अपना अपना काम करते रहे। फिर ओवरसीयर यकलख्त पुकार उठा, हरामज़ादा! नईम ने सर उठाकर देखा। पिस्सो है। उसने पिस्सो को उंगलियों में मसला, जिससे खून उसके पोरों में पर फैल गया। ये बहन चौथ पिस्सो दाढ़ी में भी घुस जाते हैं। वो वहशियों की तरह नाखूनों से दाढ़ी खुजाने लगा, जिससे उसके गाल की जगह जगह से ज़ख्मी हो गए और उनसे खून रसने लगा। नईम तमस्खर से हंसा। देखो, ओवरसीयर ने उंगली उठाई, मैं चाहे मरूं या जिंदा दुनिया में चला जाऊं, मेरी दाढ़ी मेरी अपनी है, मेरी। उसने उंगली सीने पर बजाई। तुमने इसमें दखल दिया तो तुम्हारी दाढ़ी जला दूंगा। दोनों फिर अपने अपने काम में लग गए। ज़रा देर के बाद ओवरसीयर ने शीशा जेब में डाला और उठ खड़ा हुआ। आज मुलाकात है। मुलाकात है? नईम चौंका। हाँ, तुम्हारी बीवी आएगी? पता नहीं। तुम्हारी? नहीं, मेरी बीवी अब दूसरे मर्द के साथ रहती है। वो जाने के लिए मुड़ा, फिर रुक गया। पहले हर साल आया करती थी। एक दफ़ा मैंने पूछा, तुम्हारी ख्वाहिश नहीं होती? कहने लगी, होती है। मैंने कहा, जाओ, जिस मर्द के साथ जी चाहे रहो, मुझे उसकी परवाह नहीं। उसके बाद वो नहीं आई। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा हथेली फैलाकर उसे देखता रहा, लेकिन कभी कभी मुझे याद आती है। नईम उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उठकर दाढ़ी मोड़ने और बाजू हासिल करने के लिए चला गया। दोपहर के बाद मुलाकात शुरू हुई। हस्बे मामूल कैदियों और मुलाकातियों को साथ साथ की टोलियों में आमने सामने 10 गज के फासले पर खड़ा कर दिया गया। नईम ने दाढ़ी मोड़ ली थी, लेकिन उस रोज़ वो अपना बाजू हासिल ना कर सका था, जैसे वो हमेशा मुलाकात से पहले चंद मिनट के लिए हासिल कर लिया करता था। अज़रा बाएं कोने में खड़ी थी। वो उसके सामने वाली जगह पर जाकर खड़ा हो गया। इतने फासले पर से और ऐसे झमघट्टे में खुशामदीद के अल्फाज अदा करना नामुमकिन था। चुनाचे कुछ देर तक वो खामोश खड़े रहे। फिर अज़रा ने जेब से अखबार निकाल कर लहराया, हमने कल साइमन कमीशन के लिए मुजाहिरा किया था। नईम को एक लफ्ज़ ना सुनाई दिया। तमाम कैदी और मुलाकाती बैक वक्त चिल्ला कर बातें कर रहे थे। हमने साइमन कमीशन का काली झंडियों से जुलूस निकाला। वो दोबारा चिल्लाई, ये देखो, ये तस्वीर, मेरी तस्वीर लो।
اس نے اخبار نعیم کی طرف بڑھایا جسے نگران ملاقات نے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ چلاتی رہی، ہم نے انہیں یہاں پر اترنے نہیں دیا، وہ چوروں کی طرح اسٹیشن پر سے ہی چلے گئے، مجھے زخم آ گیا تھا۔ یہ اس نے ماتھے پر سے کپڑا اٹھا کر دکھایا۔ نعیم کو یہ سن کر خفت ہوئی۔ وہ غیر شعوری طور پر اپنی بیوی اور اس کے خاندان پر متفخر تھا۔ تمہیں گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا، اس نے تلخی سے کہا۔ تمہیں گھر پر رہنا چاہیے تھا، اس نے دوبارہ کہا۔ عذرا نے کچھ نہ سنا۔ وہاں پرویز بھی تھا، وہاں پر وہ بولتی رہی۔ اس وقت نعیم کو کھلے دروازے میں سے باہر کا نظارہ دکھائی دیا۔ ایک عورت ہاتھ میں سبزی کا تھیلا لٹکائے گزر رہی تھی، ایک بچہ اس کا دامن تھامے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے مسحور ہو کر ایڑیاں اٹھائیں اور عذرا کے کندھے کے اوپر سے باہر دیکھنے لگا۔ ایک خوابناک کیفیت اس کے سارے وجود پر طاری ہو گئی، جس میں اس کے کان کبھی کبھی کام کرنا شروع کر دیتے اور عذرا کی آواز سنائی دیتی۔ اس کی تمام تر قوتیں آنکھوں میں مرکوز ہو چکی تھیں۔ سبزی سے بھرا ہوا ایک ٹرک گزرا، جس میں سے چند شلجم گر کر سڑک پر بکھر گئے۔ پھولدار چھاتے والی ایک عورت، تانگے بیل کتے، ایک خوبصورت کتے کو دیکھتے رہنے کی کوشش میں وہ کھسکتا کھسکتا ساتھ والے قیدی کے بغل میں گھس گیا، جس نے دھکا دے کر اس کا طلسم توڑ دیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ والے دو قیدی بیک وقت پوری آواز سے چلا رہے تھے۔ لال گائے نے کیا دیا؟ ایک نے پوچھا۔ 2 روپے، اس عورت نے چلا کر دوسرے کی بات کا جواب دیا، جو اپنے ملاقاتی سے جوار کا بھاؤ پوچھ رہا تھا۔ 2 روپے من؟ پہلا قیدی جھنجھلا گیا۔ چپ رہو سور، وہ دوسرے کی پسلیوں میں کوہنی مار کر غرایا۔ نعیم کو ہنسی آ گئی۔ عذرا خاموشی سے اس کے بازو کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کئی بار باری باری عذرا کو اور اپنے بازو کو دیکھا۔ ہاں، وہ لے گئے ہیں۔ کیوں؟ عذرا نے پوچھا۔ مل جائے گا، صاف کرنے کو دیا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا اور لٹکتی ہوئی آستین کو مڑوڑنے لگا۔ یہ لو۔ نگران کی آنکھ بچا کر عذرا نے سگریٹوں کا ایک پیکٹ اس کی طرف اچھالا۔ چند منٹ کے بعد ملاقات ختم ہو گئی اور وہ دل میں ایک بھاری لامقام سی خلش لے کر وہاں سے لوٹ آیا۔ عذرا کی کمی کو اس وقت محسوس کیا جب وہ جا چکی تھی۔ وہ اپنی کوٹھری میں آ کر لیٹ گیا اور خواہش کی شدت میں اس کے حلق سے نیم مردہ جانور کی طرح ایک خشک کرب آلود کراہ نکلی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے قریب بیٹھے، اسے چھوئے، اسے محسوس کرے، اس کی جلد کی ہلکی ہلکی گرمی، ہلکی ہلکی خوشبو کو سونگھے اور جذب کرے، اس کے جسم کی ڈھلوان پر ہاتھ پھیرے۔ وہ آہستہ آہستہ پتھر کی دیوار پر ہاتھ پھیرنے لگا اور جلتی ہوئی خواہش کا دھیما کچلتا ہوا درد اس کے جسم میں پھیلتا گیا۔ وقفے وقفے پر وہ مرتے ہوئے جانور کی طرح خشک مختصر آوازوں میں کراہنے لگتا۔ چند گھنٹے کے مدقوق جذبے میں گھلنے کے بعد اس کی آنکھیں نمایاں طور پر اندر دھنس گئیں اور رخساروں کی ہڈیاں باہر نکل آئیں۔ اندھیرا ہونے سے پہلے کانویکٹ اوورسیئر نمبر 19 کو اس کی کوٹھری میں آیا۔ اٹھو، اندھا جیب کترا جا رہا ہے۔ جا رہا ہے؟ نعیم نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، دنیا میں۔ پھر وہ چونک پڑا۔ تم بیمار ہو؟ نہیں، نعیم نے جھوٹ بولا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اوورسیئر جیل والوں کو گالیاں دینے لگا جو کھانے میں ریت ملا کر دیتے تھے۔ پھر وہ دونوں اندھے جیب کترے کی طرف چل پڑے جو 6 ماہ گزار کر باہر جا رہا تھا۔ گرد سب پرانے قیدی جنہیں اس وقت باہر پھرنے کی اجازت تھی جمع تھے اور اس کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے تھے۔ CO نمبر 19 نے جاتے ہی ایک زوردار تھپ اس کی کمر پر جمایا جس سے اس کا سر زمین سے جا لگا۔ پھر وہ اس کی داڑھی پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولا، اندھے سور، بڑے خوش ہو رہے ہو؟ دنیا میں جا رہے ہو اس لیے؟ ابھی کوئی دن پھر یہاں آؤ گے۔ اندھے نے دیوانہ وار ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے داڑھی کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اب کہ میں ان حرامیوں میں نہیں آؤں گا، میری داڑھی کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ارد گرد ہنسی کی لہر اٹھی۔ اندھے، تم دنیا میں کس کے پاس جاؤ گے؟ ایک نے پوچھا۔ باپ کی قبر پر۔ کیوں؟ وہاں میں نے کچھ نقدی دبا رکھی ہے، ابھی کچھ روز اس پر گزارا کروں گا جب تک ان کا آدمی میرے پیچھے لگا رہے گا، پھر اپنا دھندا شروع کروں گا۔ پھر تم گھر جاؤ گے؟ میرا گھر کوئی نہیں۔ بیوی؟ اوہو، اس نے گونگوں کی طرح سر ہلایا۔ ماں؟ اوہو، باپ؟ اندھے نے بڑی سی گالی دی۔ گدھے کے بچے، اسی کی قبر پر تو جاؤں گا۔
اندھے، اب تم پہلی جیب کب کاٹو گے؟ اسے تنگ کرنے کے لیے ایک اور قیدی نے پوچھا۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ! اچانک اندھے نے چیخ کر کہا اور دھکے مار مار کر سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ کھجلی شروع ہو گئی، پھر وہ وحشیوں کی طرح ناخنوں سے پاؤں کو کھرچنے لگا۔ اس کے پاؤں غلیظ تھے اور ان پر جگہ جگہ پھٹے ہوئے زخم تھے۔ کھرچنے سے زخم چھل گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ اندھا بے دردی سے کھرچ رہا تھا اور درد کے مارے سی سی کرتا جا رہا تھا۔ دوسرے قیدی ارد گرد کھڑے کہکہے لگاتے رہے۔ آخر اوورسیئر نے گالیاں دے کر سب کو چپ کرایا اور وہ اسے بڑے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ بہت سی ابابیلیں دوسرے آسمانوں پر سے اڑ کر جیل کے آسمان پر آ گئی تھیں۔ اندھے کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ سب فطری طور پر خاموش اور اداس ہو گئے۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں سے بڑے آہنی گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ شام کے دھندلکے میں وہ سب غول بیانی کی طرح بے جان بازو لٹکائے حریص بے نور نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً CO نمبر 19 ان میں سے نکل کر بھاگ پڑا۔ اندھے جیب کترے کے پاس جا کر وہ رکا اور پاؤں سے جوتا اتارنے لگا۔ CO نمبر 19 ہنستا ہوا نعیم کی طرف آیا۔ میری کھوپڑی ابھی تک زخمی چوہے کی طرح دکھ رہی ہے، اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے سوچا وہ دنیا میں جا رہا ہے اور اس کے پاؤں میں کھجلی ہے۔ تاریکی تیزی سے چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی اپنی کوٹھریوں کی طرف لوٹ آئے۔ عذرا روشن محل پہنچی تو وہاں کی فضا کشیدہ تھی۔ اس کا استقبال پرانے پرمحبت طریقے سے نہ کیا گیا تھا۔ اس کی ماں جو پہلے ہی اس سے لاتعلق رہتی تھی کچھ نہ بولی۔ خالہ نے اسے بتایا کہ پرویز اس سے پہلے پہنچ چکا تھا اور وہ اور روشن آغا اس سے سخت خفا تھے۔ پرویز کی بیوی بظاہر اس واقعے سے بے خبر اپنے اسی سرپرستی اور برتری کے رویے کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے ملی۔ عذرا نے چھوٹی بہن نجمی کو اٹھا کر پیار کیا اور اس سے باتیں کرتی رہی۔ صرف روشن محل کے تمام ملازم اور ان کی عورتوں نے باری باری سلام کے لیے حاضر ہوئیں۔ پھر اس نے مضبوطی سے ماتھے پر کپڑا جمایا اور ناشتہ کیے بغیر بھاری دل کے ساتھ روشن آغا کو سلام کرنے گئی۔ وہ اپنی اسٹڈی میں چمڑے کی لمبی کرسی پر بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کے سر پر سبز رنگ کا فرشی لیمپ جل رہا تھا۔ پرویز اسٹول پر چڑھ کر بیٹھا ہوا دھات کی راکھ دانی کو دریچے کے فرش پر چلا رہا تھا۔ روشن آغا نے سنجیدگی سے اس کے سلام کا جواب دے کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اٹھ کر اس کا ماتھا نہ چوما، سر پر ہاتھ نہ رکھا، کوئی ایسا اشارہ نہ کیا جس سے انہوں نے کئی بار پریشان حال موقعوں پر عذرا کے دل میں سکون اور سلامتی کا احساس پیدا کیا تھا۔ وہ دوسرے کونے میں جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پرویز عمدن اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے راکھ دانی کے ساتھ مصروف رہا۔ دفعتاً عذرا نے پہلی دفعہ روشن آغا کے کمرے میں اپنے آپ کو غیر محفوظ اور کمزور محسوس کیا، وہ جگہ جہاں پر وہ ہمیشہ محبت اور سلامتی کی تلاش میں آیا کرتی تھی۔ کمرے میں کڑی خاموشی طاری تھی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ وہی پرانی کرسیاں اور صوفے اور پردے اور کتابیں۔ کیسی عجیب بات تھی، الماریوں میں جانے کون کون سی کتابیں بھری پڑی تھیں۔ اس نے کبھی انہیں اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ ان الماریوں میں کون کون سے کپڑے ٹنگے تھے، کس کے، اس نے کبھی ان پر برش نہ کیا تھا۔ سامنے سبز لیمپ کے نیچے اس کا باپ بیٹھا تھا، تیزی سے بوڑھا ہوتا جا رہا تھا، زرد، رنجیدہ اور پروقار، جیسے ایک شریف النسب انسان کو ہونا چاہیے۔ وہ اسے نہ جانتی تھی۔ اس نے کبھی اس کے مخملی سلیپر سیدھے کر کے نہ رکھے تھے، وہ کبھی اس قالین پر بلی کی طرح نہ لیٹی تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے اس قدر الگ، اس قدر اجنبی ہو چکی تھی پل کے پل میں۔ کیسی عجیب بات تھی۔ روشن آغا نے کتاب بند کر کے بازو کی چھوٹی میز پر رکھی اور سفید بالوں پر ہاتھ پھیرا، پھر سیدھا اس کی طرف دیکھ کر آزردہ لیکن مضبوط لہجے میں بولے، آپ لکھنؤ میں تھیں بی بی؟ عذرا نے گونگوں کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ روشن آغا نے چشمہ اتار کر کتاب پر رکھا اور ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ملا۔ ہم نے سنا ہے آپ نے وہاں کسی ہنگامے میں شرکت کی تھی۔ میں نعیم سے ملنے گئی تھی، عذرا نے یکساں آواز میں کہا۔ تو آپ کا خیال ہے ہم نے غلط سنا ہے؟ انہوں نے غصے کو دبا کر کہا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے تمہارے کارنامے دیکھنے کے لیے چشمے کی ضرورت نہیں ہے، پرویز نے تیزی سے کہا۔ عذرا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کوئی سخت بات کہنے کے لیے اس کے ہونٹ کانپے۔ پرویز نے گھبرا کر نظریں ہٹا لیں اور راکھ دانی میں انگلی گھمانے لگا۔ نعیم نے پہلے ہی اپنی حب الوطنی سے ہماری عزت بڑھائی ہے۔ ہمارے خاندان میں پچھلے 100 برس میں کسی نے ایسے کام نہ کیے ہیں۔
روشن آغا خفگی اور طنز سے ہنسے۔ عذرا اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے تمہیں روشن آغا اور روشن محل کا نام برقرار رکھنے کے لیے پرورش کیا۔ روشن آغا واضح طور پر تلخی سے بولے۔ آپ سے امیدیں وابستہ کی تھیں، یہ نہیں کہ چھوٹے لوگوں کی طرح آپ ہنگامے اور قانون شکنی کریں۔ اب آپ بھی جیل جاؤ گی۔ جواب دینے سے پہلے وہ ایک لہجے کو دل میں کانپی، پھر سیدھا اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اس کے ساتھ اور بھی کئی بڑے بڑے لوگ جیل گئے ہیں، انہوں نے کوئی گھٹیا جرم نہیں کیا۔ مجھے علم ہے جیل میں ان کے ساتھ اخلاقی مجرموں کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔ پرویز راکھ دانی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹوٹنے سے پہلے جو چند لمحے بے خیالی کے آتے ہیں ان میں اس نے باری باری کئی بار اپنے باپ اور بھائی کو دیکھا، لیکن جواب نہ دے سکی۔ بے کسی اور ذلت کے شدید احساس کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا اور رونے لگی۔ آہستہ آہستہ دوبارہ اس نے کہا، بابا بابا۔ چند طویل لمحوں تک دونوں مرد پشیمانی سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر پرویز اسٹول سے اترا اور باہر نکل گیا۔ روشن آغا نے چشمہ آنکھوں پر لگایا اور دونوں ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر پھرانے لگے، پھر چشمہ اتار کر واپس کتاب پر رکھ دیا اور بار بار انگلیوں کو کھولنے اور بند کرنے لگے۔ لیمپ کی روشنی میں وہ بے حد زرد نظر آ رہے تھے اور ان کی انگلیوں کی پوریں کپ کپا رہی تھیں۔ پھر وہ اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے عذرا کے سر پر جا کھڑے ہوئے۔ عذرا نے رک رک کر روتے ہوئے کہا، بابا میرا شوہر جیل میں ہے اور آپ جیب سے ہاتھ نکال کر انہوں نے آہستہ سے عذرا کے سر پر رکھا اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ ناشتہ کیے اور کسی سے ملے جلے بغیر عذرا نے جا کر اپنے کمرے کھلوائے اور صفائی کروائی۔ پھر وہ دیر تک دریچے میں کھڑی ہاتھ بڑھا کر یوکلپٹس کے پتوں کو توڑتی رہی۔ دوپہر کے قریب اسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ کھانا اس نے وہیں پر منگوایا اور خالہ سے جو اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی نرمی سے کہا، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ کھانا کھا کر وہ پھر دریچے میں جا کھڑی ہوئی۔ کھانا مقوی اور لذیذ تھا اور وہ ایک پرشکم توانائی اور فرحت محسوس کر رہی تھی، وہ احساس جو اکثر بہت سارا رونے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ یوکلپٹس کے پتے توڑتے ہوئے اس کی نظر میلے ناخنوں اور بازوؤں پر پڑی جن پر سفر کی تمام گرد جمی ہوئی تھی۔ اس نے نہانے کا ارادہ کیا۔ کپڑے اتار کر اس نے زیتون کا تیل سارے جسم پر ملا اور ہتھیلیوں کی مدد سے آہستہ آہستہ اسے جلد میں جذب کرنے لگی۔ اس نے ربڑ کی طرح دبتی اور ابھرتی ہوئی اپنی گندمی تندرست جلد کو دیکھا اور اس کے بدن میں گہرا سرور اور امنگ پیدا ہوئی، سرور جس میں پیاس چھپی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور کمروں میں پھرنے لگی۔ قد آدم آئینے کے سامنے رک کر اس نے جلتی ہوئی آنکھوں سے اپنے جسم کو ہر زاویے سے دیکھا۔ اس کا بدن کنواری لڑکیوں کی طرح کسا ہوا، لچکدار اور مضبوط تھا۔ دیر تک وہ معطل ذہن کے ساتھ بند کمروں میں چکر لگاتی رہی اور اس کے روئیں روئیں میں سوزش پیدا ہوئی، سوزش اور پیاس اس مرد کے لیے جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ حسن اور محرومی کے اذیت ناک لمحے ایک ایک کر کے اس پر سے گزرتے رہے۔ آخر بند دریچے کے پتھر پر گال رکھے رکھے وہ رفتہ رفتہ واپس آ گئی۔ اس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی اور لال ہو کر غسل خانے میں گھس گئی۔ بڑی دیر نہاتے رہنے کے بعد جب وہ بالوں کو برش کر رہی تھی تو اس کا جسم مردوں کی طرح سرد ہو چکا تھا اور دل میں ایک بے نام سی بیمار کر دینے والی کسل مندی باقی رہ گئی تھی۔ 19 کا ایک دوسرے اوورسیئر کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور اس نے آہنی جنگلے پر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ سزا کے طور پر اسے 2 ماہ کے لیے کوٹھری کی قید اور سخت مشقت کا حکم سنایا گیا۔ سزا کے دوران وہ بند دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا اور ہر آنے جانے والے کو گالیاں دیا کرتا۔ اس کے چہرے پر درندوں کی سی بے روح تندی کا اثر نمایاں طور پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ برسات کا موسم تھا۔ یہ موسم قیدیوں کے واسطے سارے سال میں دلچسپ موسم ہوتا ہے، جب بارش سے دیواروں کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے اور آسمان پر بادل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے اور بہت سی ابابیلیں سروں پر اڑا کرتیں۔ برسات کا موسم ان کے لیے رونق اور تبدیلی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ بارش صبح ہو رہی تھی جب کپڑے سی کر نعیم کی آنکھیں اور انگلیاں درد کرنے لگیں تو اس نے انہیں ایک طرف رکھا اور اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رک کر خوشی سے آسمان کی طرف دیکھتا اور پھر چلنے لگتا۔ چلتا چلتا وہ
नंबर 19 की कोठरी के आगे से गुजरा। उसने दरवाजे पर ताला लगा देखा और वो सुलाखों के साथ टेक लगाए खामोश बैठा था। नईम वहाँ से गुजर गया। मौसम की वजह से वो दिल में अपने आप को इस कदर मसरूर और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था कि ओवरसियर का खामोश पथरीला चेहरा देखकर उसे कोफ्त हुई और वापसी पर उसने जेब से सिगरेट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। कैदी ने लहजा भर को संगीन नज़रों से सिगरेट की तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। जब तुम नए नए आए थे तो मैंने तुम्हें सिगरेट दिए थे, उसका बदला उतारते हो, इसने कहा। नईम ने सुनी अनसुनी करके दोनों सिगरेट जलाए और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। तुम्हें बेहतरीन मौसम में कैद किया गया है, उसने सिगरेट का कश लेकर कहा। मौसम? ओवरसियर ने बेख्याली से दोहराया। अच्छा है, देख नहीं रहे हो? उसने बाहर देखा। हाँ अच्छा है, अबाबिले हैं। हाँ, नईम ने कहा, बहुत सी हैं। ओवरसियर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। नईम को उसके इस्तिफसार पर दिल में खुशी हुई, क्योंकि उसने कभी इन चीज़ों, बादलों, मौसमों, परिंदों वगैरह के मुताल्लिक दिलचस्पी ना जाहिर की थी। दोनों खामोश बैठे बरामदे की छत पर से टप टप गिरती हुई बूंदों को देखते रहे। सिगरेट ख़त्म करके नईम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी दाढ़ी में फिर कुछ सफ़ेद बाल आ गए हैं। दाढ़ी में? वो कुछ देर तक मुतफक्किराना तौर पर दाढ़ी को खींच खींच कर देखने की कोशिश करता रहा, फिर यकायक आंख निकालकर चीखा, मेरी दाढ़ी मेरी अपनी है, तुम इसमें क्यों दखल देते हो? तुम मेरी औरत हो। नईम चालाकी से होंठों में हंसा। एक लहजे के लिए उसके दिल में अजीब सा सुरूर पैदा हुआ, अपनी आज़ादी और दूसरे की कैद का सुरूर। उसका जी चाहा कि ओवरसियर को, इस पत्थर के से सख्त और बेहिस शख्स को, जिसने आज तक कभी कोई ख्वाहिश, कोई एहसास या कोई दिलचस्पी जाहिर ना की थी, अजियत दे। बरसों का बुग़्ज़ थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गया। ये बुग़्ज़ बेवजह था, लेकिन एक लंबे अरसे तक जेल के गैर मामूली माहौल में रहने के बाद ऐसे जज्बात आम लोगों के दिलों में पैदा हो जाते हैं। उसने जेब से दूसरा सिगरेट निकाला और जब ओवरसियर ने लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वापस खींच लिया। पहले वादा करो आइंदा मुझे गाली ना दोगे। ओवरसियर वहशियों की तरह होंठ चबाने लगा। आखिर जब सिगरेट पीने की ख्वाहिश उस पर गालिब आ गई तो वो गुस्से और गालियों को जब्त करके बोला, नहीं दूंगा, और लालचियों की तरह सिगरेट नईम के हाथ से झपट लिया। नईम ने दोनों सिगरेट सुलगाए और खामोशी से बारिश देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बारिश बिल्कुल थम गई और रहा साहब पानी बरामदे की छत पर से कतरा कतरा गिरने लगा। आज मैं उसका भेजा निकाल दूंगा, ओवरसियर ने अपने आप से कहा। किसका? नंबर 17 का। उसने मुझसे अफ्यून तलब की थी और रिपोर्ट करने की धमकी दी थी। नाजायज़ बाप की नाजायज़ औलाद। जब दूसरा सिगरेट भी ख़त्म हो गया तो नईम ने उसे बारिश के पानी में उछाल दिया और धुएं के नन्हे से मरगोले को, जो बुझते हुए सिगरेट से उठा था, हवा में तहलील होते हुए देखता रहा। तुम्हारा नाम क्या है? फिर उसने पूछा। नाम? ओवरसियर ने दाढ़ी में उंगलियां घुमाई, फिर बालों को दोहरा किया और दांतों में लेकर चबाने लगा। फिर यकायक गौर व फिक्र को छोड़कर उसने कहकहा लगाया, मोहिंदर। क्यों हंसते हो? मादर चोद, नाम भूल गया था, उसने हंसते हुए कहा। मोहिंदर? मोहिंदर सिंह? नईम ने कुछ अपने आप से, कुछ उससे पूछा। सिंह की माँ की, वो बोला, खाली मोहिंदर। कुछ देर के लिए नईम को एक पुराने गुमशुदा दोस्त की तकलीफ दे याद आई, लेकिन जेल की लंबी ज़िंदगी जिसने उसके जज्बात को कुंद कर दिया था, आड़े आ गई। हाँ तो मोहिंदर, उसने कहा, तुमने कत्ल किया था। 7 नईम चौंक उठा। जवाब में ओवरसियर तलखी से हंसा। कैसे? नईम ने पूछा। वो नज़र जमा कर नईम को देखने लगा। उसके तेवर देखकर नईम को गाली या किसी सख्त जवाब की तवक्को हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने खुद ब खुद कहना शुरू कर दिया। हमारी 7 माएँ थीं और हम 11 भाई थे। बहुत सी ज़मीन थी जिसमें हम सब्जियां और हर किस्म के अनाज बोया करते थे। दूसरी माएँ सब बदशक्ल और फूहड़ थीं। मेरी माँ सबसे कम उम्र और शक्ल वाली थी, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स की बेटी थी जिसके पास बेहतरीन कपास का बीज था और उसने अपनी बेटियों को खेतों में काम करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि वो घर ही में छोटा मोटा काम करके पली थीं। दूसरी औरतें मेरी माँ से जलती थीं, क्योंकि मेरा बाप महीने में 20 रोज़ हमारे पास सोता और 10 रोज़ बाकी सबके पास। तीसरी माँ, जो चुड़ैल से मुशाबह थी, हमसे इसलिए भी जलती थी कि हर साल कपास की फसल के मौके पर मेरी माँ अपने बाप के घर से सौत लाकर मेरे बाप के लिए कपड़ा बनाती थी।
اس کا بیٹا بڑا بدماش تھا، وہ اسے ہمارے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑا اور طاقتور تھا اور مجھ سے جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ کئی دفعہ اس نے ادھر ادھر کے بہانے کر کے مجھے کھیتوں میں پکڑ کر مارا۔ میں اس وقت چپ رہا، لیکن دل میں ارادہ کر لیا کہ بڑا ہو کر اس سے بدلہ لوں گا۔ جب میرا باپ مر گیا تو میری ماں نے جو دوسری عورتوں سے کہا کہ اب ہمارا مرد مر گیا ہے اور فساد کی جڑ ہی نہیں رہی، اس لیے اب ہمیں صلح سے رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ مل جل کر رہنے لگیں، لیکن میرے دل میں کینہ بیٹھ چکا تھا۔ جو بڑا ہوتا گیا اسے پالتا رہا۔ میرا بھائی بھی ساتھ ساتھ بڑا ہو گیا اور وہ بڑا بدماش نکلا۔ اس نے گاؤں میں بدماشوں کا ایک گروہ بنا لیا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے۔ وہ لوگوں کے بیل چرا کر بیچ دیتے اور کسانوں کی عورتیں اٹھا کر لے جاتے اور کھڑی فصلیں کاٹ لیتے۔ گاؤں والے ان سے خوف کھاتے تھے۔ ایک روز میں اپنے کھیت میں کھڑا تھا کہ وہ دندناتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ میرا بھائی مجھے مخاطب کر کے بولا، تمہاری ماں فاحشہ عورت ہے، اس نے ہمارے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی ہے، وہ موچیوں اور کمین لوگوں کے ساتھ سوتی ہے۔ یہ سن کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے کہا، اس وقت میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی ہیں اور میں اکیلا ہوں، لیکن یاد رکھو ایک نہ ایک دن میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ میری دھمکی کا ٹھٹھا اڑا کر نکل گیا۔ اس رات میں نے اپنی ماں سے پوچھا، موچیوں کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اس نے کہا، اچھے ہیں۔ اس پر میں نے اسے بھائی کی بات بتائی اور اسے قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ سن کر میری ماں خوفزدہ ہو گئی اور دروازے کی کنڈی لگا کر باہر چلی گئی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے اٹھ کر اندر سے دروازے کے قبضے اکھاڑے اور باہر نکل گیا۔ میری ماں کی چارپائی خالی تھی۔ اسی وقت میں نے اسے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرا شک مکمل ہو گیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ کر وہیں پر اسے ختم کر دیا۔ اسی رات کو میں نے بدماش بھائی کو بھی قتل کر دیا اور جنگل میں بھاگ گیا۔ وہاں پر مجھے چند ایسے آدمی مل گئے جو میری طرح مفرور اور بھوکے مر رہے تھے۔ ہم نے صلح کر کے گروہ بنا لیا اور ڈکیتیاں شروع کر دیں۔ ایک روز خواہش کے زور کرنے پر میں چھپ چھپا کر اپنی بیوی سے ملنے کے لیے گاؤں گیا تو دیکھا کہ میرے بچے کو اس بدماش کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ میں پاگل ہو گیا۔ ایک پہر کے اندر میں نے اس بدماش کی بیوی اور چاروں بیٹوں کو ہلاک کر دیا اور واپس آ گیا۔ کافی عرصے تک ہم ڈاکے مار کر اور مسافروں کو لوٹ کر پیٹ پالتے رہے۔ آخر ایک روز شراب پی رہے تھے کہ پکڑے گئے۔ میرے قتلوں کے عینی گواہ موجود نہ تھے، چنانچہ مجھ پر ڈکیتیوں کے مقدمے چلے اور 48 سال کی سزا ملی۔ ایک سگریٹ دو؟ نہیں، نعیم نے کہا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بیٹھا تھا۔ اب رفتہ رفتہ دن کا اجالا غائب ہو رہا تھا، بارش بھی پھر شروع ہو چکی تھی۔ یکایک نعیم نے محسوس کیا کہ مہندر نے بیٹھے بیٹھے بھاری بھاری سانس لینے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس جگہ کو اپنا گھر بنا لیا۔ اب انہوں نے یہاں پر ہی مجھے قید کر دیا۔ سور، کتے! یہاں آ کر اس کی آواز پھیل کر پھٹ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں میں سلاخوں کو پکڑ کر وحشیوں کی طرح دروازے کو جھنجھوڑا۔ نعیم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر دفعتاً وہ رونے لگا۔ عذاب کی شدت سے اس کا چہرہ بدنما ہو گیا تھا اور وہ ایک ایسے آدمی کی طرح رو رہا تھا جو رونے سے قطعی ناآشنا ہوتا ہے، جیسے کتا کھانستا ہو۔ میری بیوی دوسرے مرد کے ساتھ سوتی ہے، میں نے برسوں سے، اس نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ اس ادھیڑ عمر کے سخت گیر انسان کو جیل کی تماتر ناداری، اذیت اور کوفت کے بوجھ سے ٹوٹ کر بچے کی طرح روتے ہوئے دیکھ کر نعیم کے دل میں ایک خوفناک احساس پیدا ہوا۔ جس طرح ایک وہ رویا تھا، اسی طرح چپ ہو گیا۔ خاموش، بھاری بھاری سانس لیتے ہوئے، ایک دوسرے سے نظریں بچاتے ہوئے وہ دونوں بیٹھے رہے۔ پھر اوورسیئر اپنی کرخت آواز میں بولا، تم بھیڑیے کی طرح سخت دل ہو۔ اس دوسرے شخص کے دکھ اور اپنی رکھائی پر نعیم کو اپنے کمینے پن کا احساس ہوا۔ وہ ندامت سے ہنسا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں مانتا ہوں کہ جیل میں رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے۔ اس نے سلاخوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، فکر مت کرو، میں نے بھی کئی برس سے کچھ نہیں دیکھا، مثلاً باغ اور بچے اور انگور۔ وہ کوشش کر کے دوبارہ ہنسا اور آدھ سیے کپڑوں کا گٹھا اٹھا کر اپنی کوٹھری کی طرف چلا گیا۔